السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیا حال ہے؟ خیر و عافیت ہے؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے سامنے ہے خاکسی، جسے خوب کلاں بولتے ہیں۔ یہ خوب کلاں آج کل بازاروں میں عام ہے، لیکن یہ خوب کلاں نہیں ہے۔ اگر پنساریوں کو کہا جائے کہ یہ خوب کلاں نہیں ہے، وہ کہتے اصل میں خوب کلاں ہے ہی یہی، کیونکہ انہیں فروخت کرنے کے لیے اب یہی آ رہی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو یہی بات کہنی ہے نا۔ یہ جی جو پرانے دکاندار ہیں وہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ دکانداری خراب ہوتی ہے۔ اصل میں جتنے یہ باریک دانے ہیں اتنے اس کے نہیں ہوتے باریک، یہ دیکھیں نا، اصل میں یہ دانے ہیں اس کے۔ ہم قریب کر کے اسے موٹا کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اصل جو ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں، یہ تھوڑے لمبوترے سے ہیں۔ اصل خاکسی جو ہے وہ گول ہوتی ہے، اور یہ سرخی اس کے اندر زیادہ ہے، وہ زردی مائل ہوتی ہے، سرخی مائل کم ہوتے ہیں دانے۔ کافی زیادہ پک جائیں تو یہ کلر ان کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تھوڑے لمبوترے ہیں، وہ لمبوترے نہیں ہوتے، بالکل گول ہوتے ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے آب حیات ہے، یہ حقیقی بات ہے، صرف بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ مشہور عام نام ہے، مشہور چیز ہے، پائشویا کا جزو اعظم ہے۔ سر کے اندر بخار اگر اتر جائے، کسی طرح کنٹرول نہ ہوتا ہو، تو صرف پاشویا 3 مرتبہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دماغ سے بخار اتر جائے گا۔ اور اس کا شربت تیار کریں 7 جز کے ساتھ، 6 جز دوسرے بھی اور ایک یہ بھی، کیونکہ آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، اس لیے وہ جز میں بیان نہیں کر رہا۔ اب الگ الگ چیزوں کی پہچان اور فوائد بتا رہا ہوں، تو آج اسی کے فوائد پہ اختصار کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ تو یہ بخاروں کے لیے بہت مفید ہے، بستروں پہ یہ چھڑکتے ہیں مریضوں کے، یہ مسام کھولتی ہے۔ دوان صرف تخم ہی استعمال ہوتے ہیں، یہ نصف گز سے لے کر 1 گز تک اونچا اس کا پودا ہوتا ہے، اوپر بمیری نما سا پھول ہوتا ہے، پھلیاں ہوتی ہیں، باریک باریک اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، سرسوں کی طرح کے۔ سرسوں کے ذرا بڑے ہوتے ہیں، یہ سرسوں سے تقریباً نصف دانے ہوتے ہیں۔ تو تخم زردی سرخی مائل ہوتے ہیں، ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ لوگ اس سے کھیر پکاتے ہیں اور اتنی مزے کی ہوتی ہے اور اتنی مفید ہوتی ہے پرانے بخاروں کے لیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھیر پکا کے 2-3 مرتبہ اگر کھلائی جائے تو پرانے بخاروں کے لیے، ہڈیوں کے اندر جو بخار ہے، مورکا کے لیے بہت کارآمد ہے۔ ویسے سے 5 سے 7 ماشا تک استعمال کر یا کروا سکتے ہیں۔ یہ دافع تپ ہونے کی وجہ سے بخاروں میں بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ یہ بریاں کر کے پرانی کھانسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چیچک خسرہ کے لیے بھی بہت مفید ہے، اس کا جوشاندہ پلایا جاتا ہے اور مریض کے بستر پہ اس کو چھڑک دیتے ہیں۔ یہ مسامات کھولتی ہے اور دانے بہت جلد نکل آتے ہیں۔ مور کا بخار میں خاکسی مدبر بڑی مشہور ہے، اور اسی نام سے مشروب بھی آتا ہے جو بہت مفید ہے۔ اور حیضہ کے لیے عرق گلاب میں جوش دے کر پلانے سے پیاس بھی ختم ہوتی ہے اور قے بھی رک جاتی ہے، بہت اکثیری چیز ہے۔ اصل جو ہے جسے خاکسی کہا جاتا ہے، اصل میں جو خاکسی ہے اس کو پنساری نہیں مانتے، کیونکہ وہ پنساری کیا ہوتی نہیں ہے۔ اگر انہیں دکھائی جائے، پیش کی جائے، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ خاکسی نہیں ہے، یہ تو بمبیری والا گھاس ہے، یہ گھاس ہے۔ اللہ کے بندے، الحمدللہ 127 سال سے ہمارے جدی پشتے جو طب چل رہی ہے، الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے، اس کے اندر وہ فوائد نہیں ہیں جو بازاروں میں سے آتی ہے۔ یہ بازاری ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو اس میں سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے تجربہ میں الحمدللہ، کوئی مان نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، ہمارے کسی سے باعث نہیں ہے۔
ہم نے تو بس آپ تک فوائد پہنچانے تھے، وہ پہنچا دیے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ یقین کریں نہ کریں، اصل کو مانیں نقل کو مانیں، جو آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم عز و جل شفا عطا فرمائے اور ہمیں پہچان کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔